بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محفل، سمانت علماء اور بہت ہی احترام، عزت، پیار، محبت کے لائق تمام دینی مسلمان بھائیوں، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھنے کی، آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی. آیت کا ترجمہ یہ ہے: افحسبتم، اے انسانوں، اے منسو، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے انا خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، تم سے تمہارے کسی کام عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے. اگر ایسا ہے کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، تمہاری یہ سوچ بھی غلط ہے. اور اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم میرے پاس دوبارہ زندہ کر کے پوری زندگی کا حساب و کتاب دینے کے لیے میرے سامنے کھڑے نہیں کیے جاؤ گے، تو تمہاری یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ خیال بھی غلط ہے. یہ آیت کا ترجمہ. اب اس آیت کو تھوڑی تفصیل سے سنیے کہ آپ دیکھو گے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی چھوٹی یا بڑی چیز ہیں، ہر ایک چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے.
زمین سے سارے فائدے یہ اٹھاتے ہیں. زمین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے انسانوں کے فائدے کے لیے نہیں بنائی. یہ بڑا لمبا مضمون ہے، ہر مقرر بیان کرتا ہے، مجھے اس کے بیان کی ضرورت نہیں. تو باری تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے، کسی نہ کسی ارادے سے، کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، تو تم جو اشرف المخلوقات ہو، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہو، سب سے برتر ہو، تم نے اپنے بارے میں کیسے سوچ لیا کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ تم بیکار پیدا کیا گیا ہو، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایک جانور کی طرح جنم لیا، جیے اور پھر جانور ہی کی طرح مر گئے. اپنے بارے میں تم نے یہ کیوں سوچ لیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، اور جب بیکار پیدا کیا ہے، کوئی پیدا کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو دوبارہ تم کو زندہ کیوں کرتے؟ دوبارہ تم کو زندہ کیوں کرتے؟ بلکہ ہم نے تم کو پیدا کیا اس دنیا میں جو عمل کرنے کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. یہاں کچھ کام کرنے کے لیے تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، بیکار رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کام کے بارے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑے کر کے تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ وہ کام تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ جس کام کے لیے میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا، پیدا کیا تھا، بتا تو نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا تو کر دیا، ہم اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے، ماں باپ کے گود میں پلے بڑھے، چھوٹے دھیرے دھیرے چھوٹے سے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، لیکن اللہ پاک نے تو کبھی بھی نہیں بتایا کہ میں نے تم کو فلاں کام کے لیے پیدا کیا، میں نے تم کو فلاں کام کے لیے پیدا کیا ہے. طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جاؤ چینی لے آؤ، جاؤ نمک لے آؤ، جاؤ فلاں کام کرو، تمبو کھڑا کرو، فلاں کرو کا. اللہ پاک نے تو کبھی نہیں کہا. نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک جب زمین پہ اترنے کا حکم دے چکے تو اللہ پاک نے اسی وقت کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یقیناً تمہارے پاس میری طرف سے، یقیناً تمہارے پاس میری طرف سے ایک گائیڈ آئے گا، ایک رہنمائی آئے گی. اس میں تم کو بتلایا جائے گا کہ کس مقصد سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، کس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ مقصد تم کیسے پورا کرو گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے گائیڈ آئے گا، میری طرف سے تمہارے زندگی کا مقصد بھی بتایا جائے گا، اور اس مقصد کو کیسے حاصل کرو گے اس کو بھی بتایا جائے گا. پھر اگر تم نے میری کتابی ہدایت کو مان لیا، میری گائیڈ کو مان لیا اور اسی کے مطابق زندگی گزارا، اسی کے روحنی میں چلے، اپنے منمانی نہیں کیا، بلکہ جو گائیڈ، جو رہنمائی میں نے تمہارے پاس اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا تھا اسی رہنمائی کے مطابق چلے. فلا خوف علیکم علیہم ولا هم یحزنون. تو اے انسانوں، تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کہ میرے یہاں پکڑے جاؤ گے، دھکڑے جاؤ گے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور دنیا میں جو ہو چکا
اس پر تمہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ بھائیوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، کیا میں نے سمجھایا کہ اس دنیا میں اگر انسان اللہ کے کہنے کے مطابق چلے گا، انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ بتلایا ہے اسی لائن پہ چلے گا، اسی لکیر پہ چلے گا، تو آخرت کی زندگی اس کی بھلی زندگی ہوگی، اس پر کسی طرح کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس بتلائے ہوئے صراط مستقیم کو کیا کہا؟ اللہ کے بتلائے ہوئے اس صراط مستقیم کو، اس سیدھے راستے کو، جس راستے پہ چل کر کے، جن کاموں کو کر کے، جن کاموں سے بچ کر کے، اس سیدھے راستے پہ چل کر کے اللہ کی رضا تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کی جنت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو سمجھایا صراط مستقیم، صراط مستقیم کو سمجھایا، سیدھا راستہ، کلیئر راستہ، آسان راستہ کیا ہے، اسی کہتے ہیں صراط مستقیم۔ آپ نے صحابہ کے سامنے ایک لمبی لکیر کھینچی، سیدھی، بالکل یہ لمبی لکیر کھینچی سیدھی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے صراط مستقیم، بالکل واضح، کلیئر، یہاں سے لے کر وہاں تک بالکل کلیئر، واضح، کہیں بھی کٹی نہیں، کہیں بھی پھٹی نہیں، کہیں بھی ٹیڑھی نہیں، کبھی میڑھی نہیں، بالکل سیدھی ہے۔ اسلام کے ذریعے تم اس سیدھے راستے پہ آ گئے، اللہ پاک نے تمہیں صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا، اسلام ہی وہ صراط مستقیم ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس سیدھے راستے پہ چلتے چلے جاؤ، اور اس لکیر کے، اس سیدھے راستے کے آخری سرے پر اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا ایک داعی اللہ ہے، اللہ کا داعی ہے جو پکار رہا ہے کہ چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ۔ وہ داعی قرآن کریم ہے، وہ داعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ داعی ہر دور کے علماء حقانی ہیں، وہ بلا رہے ہیں سیدھے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ داعی بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرق سمجھایا، اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف بائیں طرف دونوں طرف کئی ٹیڑھی میڑھی لکیریں بھی کھینچی، اور فرمایا کہ اس سیدھی لکیر کے اس سائیڈ میں جتنی ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں وہ شیطان کی راہ ہے، وہ شیطانوں کی راہ ہے، ابلیس کی راہ ہے، اور ابلیس نے اپنی ہر راستے کے نکڑ پہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو خوشنما بنا کر کھڑا کر دیا ہے، جھوٹ کو، فریب کو، مکاری کو، دغا کو، زنا کو، فلاں کو بالکل راستہ سجا دھجا کر کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہر راستے پر وہ بلا رہے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اگر تم اللہ کے داعی کی آواز پہ کان دھرو گے اور ادھر سیدھے چلتے چلے جاؤ گے، ادھر ادھر شیطانی راہوں کی طرف دیکھو گے نہیں، تو تم منزل مقصود تک، اللہ کی رضا تک، اللہ کی خوشنودی تک پہنچ جاؤ گے، اور تم وَلَكُمُ الْجَنَّةُ وہ تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اور اگر تم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو شیطان تو وہاں پورے شہوتوں کا بازار لگا رکھا، اس نے اسے سجا رکھا ہے، بنا رکھا ہے اس کو۔ ادھر دیکھو گے تمہارا دل للچ جائے گا، ادھر ہی تمہارا پیر چلا جائے گا، ادھر ہی تمہارا پیر چلا، اور ان ٹیڑھی راہوں پہ جتنا چلتے چلے جاؤ گے، جتنا چلتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی حق سے دور ہوتے جاؤ گے، اللہ کی رضا سے دور ہوتے جاؤ گے، نبی کے طریقے سے دور ہوتے جاؤ گے، جنت کے راستے سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اگر کبھی توبہ کی توفیق مل گئی،
پلٹ آئے تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ جو خواہشات کے راہ پہ چل پڑا، مشکل ہوتا ہے کہ ان خواہشات کے راہ سے پلٹ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔ بہرحال جس شخص نے صراط مستقیم سے، میری بتائی ہوئی ہدایت سے، میرے بھیجے ہوئے نبیوں سے، میری بھیجی ہوئی کتابوں سے سرتابی کی، اکڑا، وَمَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس دنیا کو شیطان نے آراستہ کر رکھا ہے، جس دنیا کو شیطان نے سجا رکھا ہے، اسی دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اسی کو گلے لگا لے گا، آخرت کو بھول جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے گا، اللہ کے احکامات کو بھول جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وآخر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔ تو ایسے شخص کا جس نے صراط مستقیم کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کو چھوڑا، ان کے حکموں کو چھوڑا، شیطان کو گلے لگا لیا، شیطانی راہ پہ چل پڑا، فإن الجحیم ہی المأوی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہی کے راہ پہ وہ چلا، جہنم ہی کے راستے پہ وہ کودا، اسی راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن جو شخص بھی اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، قرآن پہ ایمان لایا، تمام حدیثوں کو مان لیا، تمام عقیدوں کو مان لیا، تمام دینی حکموں کو مان لیا، تو ایسا شخص اما من خاف مقام ربہ، ایسا شخص کہے گا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی ذات کو خواہش نفس سے بچایا، اللہ کی مرضی پہ چلا، اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈ کو پکڑ رہا، اللہ کی ہدایت پہ چلا، اپنے مانی کرنے سے، اپنی مرضی چلانے سے بچا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت میں وہ جائے گا۔ کیا سمجھایا اللہ پاک نے؟ کہ دو چیزیں ہیں، ایک میری بھیجی ہوئی ہدایت ہے، ایک میری بھیجی ہوئی ہدایت ہے، اور ایک تمہارے سینے میں، تمہارے بدن میں شیطان کا ایک چیلا ہے، شیطان کی اس چیلے کا نام نفس ہے، شیطان کی اس چیلے کا نام، شیطان کی سواری کا نام نفس ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، اللہ کی ایک طرف ہدایت ہے، انبیاء ہیں، قرآن ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، وہ بلا رہی ہے جنت کی طرف، اگر اس راہ پہ چلو گے تو آخری منزل جنت ہوگی، اور ایک شیطان کا چیلا نفس، اگر تم اس کی خواہش پہ چلو گے، اس کے کہنے پہ چلو گے تو جہنم ہی کی طرف لے جائے گا، شیطان خود جہنم میں جائے گا، اس کے چیلے جہنم میں جائیں گے، ان چیلوں کے راہ پہ چلنے والے کیا جہنم میں جائیں گے۔ جو یہ تو کیا سمجھایا کہ انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا میں چند دن کے لیے، چند سال کے لیے، چند مہینے کے لیے بھیجا ہے، وہ بھی بیکار نہیں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سمجھ لو اچھی طرح سے، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس دنیا میں تم آخرت کا بیج لگاؤ، آخرت کا پودا لگاؤ۔ یہی آج دنیا عمل کی جگہ ہے، کرنے کی جگہ ہے، تمہارے ہر عمل کا
पूरा पूरा बदला मरने के बाद आखिरत में मिलेगा। दुनिया में अमल का मौका है, अमल का वक्त है, करने का वक्त है, पाने का वक्त नहीं है। अल्लाह पाक जो कुछ दुनिया देते हैं वो दुनिया के लिए नहीं देते। अल्लाह पाक ने जवानी दिया, सेहत दिया, आफियत दिया, माल दिया, दौलत दिया, जर दिया, जमीन जायदाद दिया, ये इसलिए नहीं दिया है कि इंसान इसके जरिए दुनिया की तैयारी करे। नहीं, ये सारी चीजें इसलिए दी गई हैं ताकि इसके जरिए आखिरत की तैयारी करे इंसान। ये कहा इन दुनिया खुलिकत लकुम, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई, यानी इसलिए पैदा की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक सारी चीजें इसलिए पैदा की गई हैं कि इनके जरिए इंसान आखिरत की तैयारी करे। हुन्नमा खुलिकतुम लिल आखिरा, तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया। याद रखिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये जो हदीस पढ़ी सुनाई जाती है अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, आम तौर पर पढ़ने वाला भी नहीं समझता, सुनने वाला भी नहीं समझता। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की फैक्ट्री है, दुनिया आखिरत का कारखाना है। इसी दुनिया में आखिरत तैयार की जाएगी। जिस तरह की जो जगह जहाज बनाने के लिए तैयार की गई है, वहां जहाज ही के कल पुर्जे बनाए जाएंगे, वहां घड़ी नहीं बनाई जाएगी। जो जगह जूता बनाने के लिए बनाई गई है, जो कारखाना जूता बनाने के लिए बनाया गया है, वहां जूता ही बनेगा। साइकिल के ब्रेक वहां नहीं ठीक कराई जाएगी। उसी पर अल्लाह पाक कर रहे हैं कि दुनिया आखिरत का कारखाना है। इस दुनिया में